شام کے 7 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ آصفہ محفوظ سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ افغان پناہ گزینوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی اور صرف ملک میں غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے۔ وزیر اطلاعات نے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی حکومت کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کی 9 رکنی نگران کابینہ نے آج پشاور میں حلف اٹھایا۔ برسلز میں اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کے سفیروں نے یورپی یونین پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ میں فوری اور مکمل جنگ بندی کے لیے تمام ضروری کوششیں بروئے کار لائیں۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ، جہاں آپ کو ملے گی ریڈیو پاکستان کے تمام میڈیم ویوز اور FM چینلز کی لائیو سٹریمنگ، تازہ ترین خبریں، ریڈیو پاکستان کی دلچسپ پوڈ کاسٹ سروس اور بہت کچھ۔ تو ابھی وزٹ کریں radio.gov.pk/apps اور اپنے موبائل فونز پر ریڈیو پاکستان کی آفیشیل موبائل ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی نے وضاحت کی ہے کہ افغان پناہ گزینوں کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کیا جا رہا، صرف غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ انہوں نے یہ بات سینیٹر سردار محمد شفیق اور دیگر کی طرف سے پیش کی گئی ایک تحریک کا جواب دیتے ہوئے کہی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے ارکان نے حکومت پر زور دیا کہ وہ افغان شہریوں کی باعزت اور باوقار اپنے ملک واپسی یقینی بنانے کے لیے انہیں مناسب مہلت دے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک جامع حکمت عملی اور منصوبہ وضع کرنے پر بھی زور دیا۔ افغان شہریوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے اپنے ملکوں کو واپسی کا سلسلہ جاری ہے۔ ہزاروں افغانی تورخم اور چمن سرحدوں کے راستے روزانہ کی بنیاد پر اپنے ملک واپس جا رہے ہیں۔ گزشتہ روز 3043 افغان باشندے اپنے ملک واپس گئے۔ اب تک مجموعی طور پر 2,20,398 غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہری اپنے ملک واپس جا چکے ہیں۔ نگراں وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی اور خیبر پختونخوا کے نگراں وزیر اعلیٰ سید ارشد حسین شاہ نے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو ہر ممکن تعاون اور سہولتیں فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انتخابات کے دوران ذرائع ابلاغ کو تمام ممکنہ سہولیات فراہم کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ نگراں حکومت اظہار رائے کی آزادی پر پختہ یقین رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت آئین کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے۔ خیبر پختونخوا کی 9 رکنی نگران کابینہ نے آج پشاور میں حلف اٹھایا۔ گورنر خیبر پختونخوا حاجی غلام علی نے کابینہ ارکان سے حلف لیا۔ کابینہ کے ارکان میں سید مشدود شاہ، احمد رسول بنگش، آصف رفیق، ڈاکٹر نجیب اللہ، ڈاکٹر محمد قاسم جان، انجینئر عامر ندیم درانی، انجینئر احمد جان، سید عامر عبداللہ اور ریٹائرڈ جج ارشاد قیصر شامل ہیں۔ وزراء کے قلمدانوں کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ پاکستان اور چین کے درمیان مشترکہ بحری مشق سی گارڈین 2023 کا سمندری مرحلہ کل شمالی بحیرہ عرب میں شروع ہو رہا ہے۔ سمندری مرحلے کی مشقوں میں بحری سیکیورٹی کارروائیوں، حربی صلاحیتوں کا مظاہرہ اور مختلف جنگی بچاؤ اور تلاش کی کارروائیوں سمیت جدید سطح کے بحری آپریشنز شامل ہوں گے، جن کا مقصد کئی طرح کے سمندری خطرات سے نمٹنا ہے۔ 51ویں بیسک ایویشن سیکیورٹی کورس اور 31ویں آفیسر بیسک ایویشن سیکیورٹی کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ آج کراچی میں ہوئی۔ کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔ مہمان خصوصی نے فول پروف سیکیورٹی سے متعلق ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس کی کوششوں کو سراہا۔ انہوں نے شرکاء میں شیلڈز تقسیم کی۔ جموں کشمیر ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی کے غیر قانونی طور پر نظربند چیئرمین شبیر احمد شاہ نے کہا ہے کہ جنوبی ایشیا اور مشرق وسطیٰ میں قیام امن کشمیر اور فلسطین کے دیرینہ تنازعات کے حل سے وابستہ ہے۔ انہوں نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی بند کرانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری کی بے حسی دونوں مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل اور بھارت کو فلسطینیوں اور کشمیریوں کے قتل عام کا لائسنس
लाइसेंस देने के मुतरादिफ है। ब्रसल्स में OIC के रुकन मुल्कों के सफ़ीरों ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया है कि वह गज़ा में फौरी और मुकम्मल जंगबंदी और इसराइली जरहियत के ख़ात्मे के लिए तमाम ज़रूरी कोशिशें बरवकार लाए। सफ़ीरों ने बेल्जियम के दारुल-हुकूमत में मुनक्किदा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सज़ा से इस्तिस्ना के ख़ात्मे में मदद देने में यूरोपी किरदार पर जोर दिया और कहा कि जंगी जराइम और इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम पर इसराइल का एहतसाब किया जाए। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों खुसूसन गज़ा में फ़लस्तीनी अवाम के ख़िलाफ़ इसराइल की गैर कानूनी और सफ़ाकाना जारहियत के तनाज़ुर में मुनक्किद की गई। इसी के साथ खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट radio.gov.pk। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन मुकर्रम। रेडियो पाकिस्तान के इस्लामाबाद स्टूडियो मीडियम वेव्स 585 और रेडियो आज़ाद कश्मीर तराड़खल से आप हमारा प्रोग्राम समाअत फरमा रहे हैं कश्मीर मंजरनामा। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान अयाज़ असलम और ये प्रोग्राम आपके लिए तरतीब देते हैं प्रोड्यूसर इनाम सोमरो। सामीन मुकर्रम, प्रोग्राम कश्मीर मंजरनामा के पहले हिस्से में आप मुख्तलिफ़ कश्मीरी ज़बानों के अंदर हमारा ये प्रोग्राम जो है वो समाअत कर चुके हैं, कश्मीरी, गोजी और पहाड़ी ज़बान के अंदर। और अभी प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में हम आपको आगाह करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर से जुड़ी ताज़ा तरीन ख़बरों और उनके तज्ज़िये और तबसरों से। सबसे पहले आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करेंगे मैं आपके गोशगुजार करता चल रहा हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए इसे जनूबी एशिया में एटमी फ्लैश पॉइंट करार दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की क़यादत ने श्रीनगर से जारी एक बयान में यह ख़दशा ज़ाहिर किया है कि मसला कश्मीर हल ना होने की वजह से जनूबी एशिया में एटमी जंग छिड़ सकती है, क्योंकि ख़ित्ता दुनिया का सबसे ज़्यादा फ़ौजी जमाव वाला इलाक़ा जो है वो बन चुका है, जहाँ कश्मीरियों को दबाने के लिए, उनके हक़ इरादियत को दबाने के लिए शहरों, कस्बों और देहातों में 10 लाख से ज़ायद भारतीय फ़ौजी जो हैं वो तैनात हैं। और हुर्रियत क़यादत ने अक़वाम मुत्तहिदा पर भी जोर दिया है कि वो ख़ित्ते को एटमी तबाही से बचाने के लिए कश्मीर के फ़ौरी हल के लिए मदाखलत करे। इसके साथ साथ सामने मुकर्रम हम गुफ्तगू करेंगे लद्दाख के इलाके में मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने भारतीय पॉलिसियों को लेकर शदीद एहतजाज किया है। और वहाँ के लोगों की जानिब से एहतजाज के दौरान जहाँ हम क्या चाहते आज़ादी के नारे लगाए गए, तो वहीं पर लोगों की जानिब से ये भी कहा गया कि अगर भारत जो है वो हमें हमारे हक़ खुद इरादियत नहीं देता, हमें हमारे साथ इंसाफ नहीं कर सकता, तो वो हमें फिर पाकिस्तान भेज दे, हम पाकिस्तान चले जाते हैं। इसके साथ साथ इस मौजू पर भी आज गुफ्तगू होगी और हम बात करेंगे गैर कानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर के हवाले से ही, जिसमें एक रिपोर्ट जारी की गई है KMS की तरफ से, जिसमें ये बताया गया है कि सफ़ाकाना फ़ौजी जमाओं ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर एक इंसानी बहरान जो है वो पैदा कर दिया है, क्योंकि जब से 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने गैर कानूनी तौर पर श्रीनगर में अपनी फ़ौजें उतारी हैं, तो ये ख़ित्ता फ़ौज और पुलिस के मुहासरे में है। और बात होगी जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतज़ामिया जो है उसने 1000 के लगभग जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको अपनी नौकरियों की तस्दीकी दस्तावेज़ात फ़राहम करने की हिदायत की है। और 990 से ज़्यादा जो मुलाजमीन हैं उनमें 2 ज़िली और सेशन जज भी शामिल हैं।
سب سے پہلے سامعین مکرم ہم بات کریں گے اپنے پہلے موضوع کی جانب. کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے یہ انتہائی تشویشناک ہے اور یہ بنیادی طور پر ایک ایسا ایٹمی فلیش پوائنٹ ہے دو ممالک کے درمیان اور خطے میں کہ جو خدا نخواستہ کسی بھی وقت اگر بھڑک جاتا ہے تو حالات جو ہیں وہ سنگین سے سنگین تر ہوتے چلے جائیں گے. کل جماعتی حریت کانفرنس کی قیادت نے سری نگر سے جاری ایک بیان میں یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے اس کے حل نہ ہونے کی وجہ سے جنوبی ایشیا میں ایٹمی جنگ چھڑ سکتی ہے، کیونکہ یہ خطہ دنیا کا سب سے زیادہ فوجی جمع والا علاقہ جو ہے بن چکا ہے، جہاں کشمیریوں کو دبانے کے لیے شہروں، قصبوں اور دیہاتوں کے اندر 10 لاکھ سے زائد جو بھارتی فوجی ہیں وہ تعینات ہیں. اور حریت قیادت نے اقوام متحدہ پر بھی یہ زور دیا ہے کہ وہ خطے میں ایٹمی تباہی سے بچانے کے لیے تنازع کشمیر کے فوری حل کے لیے مداخلت کرے. جبکہ قیادت نے یہ بھی کہا ہے کہ بھارتی فورسز کے جو اہلکار ہیں انہوں نے مختلف مقامات پر سڑکوں پر رکاوٹیں کھڑی کر رکھی ہیں، جہاں وہ سخت سردی میں پیدل چلنے والوں کو گھنٹوں جو ہے وہ انتظار کرنا پڑتا ہے. اور اس کے علاوہ مختلف علاقوں میں محاصرے اور تلاشی کی جو کارروائیاں ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں، جہاں بلا امتیاز مردوں اور خواتین جو ہیں ان سے پریڈ بھی کروائی جاتی ہے. اور بیان میں اس بات پر بھی افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ بھارتی فورسز کے جو اہلکار ہیں اور NIA اور SIA سمیت بھارتی ایجنسیاں جو ہیں انہوں نے پورے علاقے میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران جو ہے اپنا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا ہوا ہے. اور اس دوران بہت سے جو لوگ ہیں کشمیری ان کو پکڑ لیا جاتا ہے، جس کے بعد ان کو ہراساں کیا جاتا ہے اور بھارتی جو فورسز ہیں وہ انہیں ہر انداز سے اپنی جو ہے وہ ان کی مشکلات کے اندر اضافہ کر رہی ہیں. سامعین مکرم، اسی حوالے سے ہم گفتگو کرتے ہیں. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اکثر و بیشتر آپ انہیں ہمارے پروگرام کے اندر سماعت فرماتے رہتے ہیں، ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی صاحب. آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام میں. بہت شکریہ جی. سامعین مکرم، جس طریقے سے ڈاکٹر سید مجاہد گیلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ صدر ہیں کشمیر یوتھ الائنس کے. ڈاکٹر صاحب، گفتگو کا آغاز آپ سے کرنا چاہوں گا. کل جماعتی حریت کانفرنس کی جانب سے آج پھر ایک بیان جاری کیا گیا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان، اور اگر اس کو وقتاً حل نہ کیا گیا، اس کا اگر حل نہیں نکالا گیا تو یہ معاملہ جو ہے خدا نخواستہ اگر ایٹمی جنگ تک چلا جاتا ہے تو یقینی طور پر صرف اس کا نقصان خطے کو نہیں بلکہ پوری دنیا کو اس کے اثرات بھگتنے پڑیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو آپ کی ابھی ایک بیان ہے، جو آج کی یہ بات ہے، دراصل یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو روز روشن کی طرح ہر وقت اور ہمیشہ سے عیاں تھی. کئی دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان دو ایٹمی طاقتیں ہیں، لیکن اگر تصحیح کی جائے اور دیکھا جائے تو اس خطے کے اندر روس اور چائنا یہ بھی ایگزسٹ کرتے ہیں، اور دونوں ایسی بڑی طاقتیں ہیں اور ان کے پاس بھی ایٹم بم موجود ہے. اگر 4 ممالک جن کے پاس ایٹم بم موجود ہے اور وہ کسی نہ کسی صورت میں اس کانفلکٹ میں اپنا سٹیک بھی رکھتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی سمجھنا ہوگی کہ اگر کسی وقت کسی بھی دن خدا نخواستہ یہ معاملہ جو کشمیر کا ہے یہ اس قدر انٹینس ہو جائے جس طرح 2019 میں ہم دیکھ چکے ہیں، تو پھر ایک ایٹمی جنگ کا لازمی خطرہ ہے. اور یہ ایٹمی جنگ پھر صرف اس خطے کو برباد نہیں کرے گی، اس خطے کو فقط تباہ نہیں کرے گی، وہ ایٹمی تابکاری پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے جائے گی. اور جب اپنی پوری دنیا کو لپیٹ میں لے جائے گی تو پھر ہمیں جاپان کا وہ جو واقعہ ہے وہ آج بھی یاد ہے. ہم آج بھی یہ جانتے ہیں کہ وہاں پہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کس طرح کے پیدا ہوتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاں اس وقت جب ایٹم بم کا اثرات دیکھے گئے تو وہاں کی عام پاپولیشن کا، وہاں ان شہروں کا کیا حشر ہو چکا تھا. تو یہ حشر جو ہے بار بار دنیا کو بتایا جا رہا ہے، یہ حشر بار بار دنیا کو یاد کرایا جا رہا ہے، اور خود کشمیر سے اس حوالے سے، مقبوضہ جموں و کشمیر سے اس حوالے سے آواز بلند ہوتی نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر صاحب، کشمیر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے بنیادی طور پر، اور لوگوں کے درمیان جو ہے یہ اس کو زبردستی یا طاقت کے بلبوتے پر کسی بھی طرح اس کا حل جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے. دنیا کے بڑے بڑے کانفلکٹ ہم اٹھا کر دیکھیں تو اس کا جو اختتام ہوا وہ مذاکرات کے ذریعے ہی ہوا. بے شک جنگیں بھی لڑی گئیں، ورلڈ وار 1 کی بات کریں، 2 کی بات کریں، اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی تاریخ کی اٹھا کے دیکھیں تو بے شک مسائل کے اوپر جنگیں لڑی گئیں، لیکن اس کا اختتام جو ہوا وہ طاقت کے بلبوتے پہ نہیں بلکہ کہیں نہ کہیں مذاکرات پہ ہی جا کے اس کا اختتام ہوا.
اس تمام سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو کشمیر، پاکستان اور بھارت یہ تین بیسک فریق ہیں اس معاملے کے. پاکستان بھی چاہتا ہے مذاکرات ہوں، کشمیری خود چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں، لیکن ایک ہٹ دھرم بھارت جو ہے وہ ایسا ملک ہے کہ جس کو شاید طاقت کے زوم میں اس قدر مبتلا ہے کہ وہ مذاکرات کی میز پر آنا ہی نہیں چاہتا ہے. اور پاکستان کا موقف بڑا واضح ہے کہ آپ کشمیر کی بات کریں گے تو تب مذاکرات ہوں گے، ادروائز آپ سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہوں گے. تو سر پھر اب اس سارے ایشو کا حل کس طریقے سے آپ کے خیال میں نکلے گا؟ اس ہٹ دھرم ملک کو کون جو ہے وہ راہ راست پر لا سکتا ہے؟ دیکھیے، اس حوالے سے تو بہت پہلے سے یہ بات چلتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ معاملہ جو کشمیر کا ہے، جو کانفلکٹ ہے، وہ فقط ایک ملک یا دو ملکوں کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک طرف جب ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں پاکستان اور ہندوستان فریق ہیں، تو بنیادی اور میجر جو فریق ہے وہ خود کشمیری قوم ہے، کشمیری عوام ہے. لیکن اس کے ساتھ جو چوتھا اور پانچواں فریق، جس کو ہم کبھی کبھار اپنی باتوں سے یا اپنی گفتگو سے ہم کہیں نہ کہیں اس کو نظر انداز کر جاتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، وہ اقوام متحدہ اور یہ موورز اینڈ شیکرز آف دا ورلڈ ہیں. وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کا ضامن سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو انسانی حقوق کیا بلکہ حیوانی حقوق تک کے خیالات رکھنے کے لیے آواز بلند کرتے رہتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جہاں پہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان اور ہندوستان دو ممالک اس کے فریق اور کشمیری اس کے میجر فریق ہیں، وہیں پہ ہمیں اقوام متحدہ اور جو پراسپرس ورلڈ ہے اس کو بھی بیچ میں لانا ہوگا. کیونکہ جب آپ ہندوستان کی ہٹ درمی دیکھتے ہیں تو وہ اٹوٹ انگ سے پیچھے ہٹتا نہیں ہے، اور جب بھی بات ہوتی ہے تو وہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کی بات کرتا ہے یا پھر گلگت بلتستان کی بات کرتا ہے. دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کئی دفعہ کشمیریوں کے لیے حوالے سے استصواب رائے، پلیبسٹ، اس طرح کی ہر وقت اور ہمیشہ بات کی گئی ہے. لیکن کشمیریوں کو ان کا حق دلانے کے لیے اگر اس وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں ہندوستان کو مذاکرات کی میز پہ لایا جا سکتا ہے تو وہ انٹرنیشنل برادری ہی ہے، انٹرنیشنل کمیٹی ہی ہے، جو کہیں نہ کہیں بی ڈی ایس کی صورت میں کسی نہ کسی طرح ہندوستان پہ پریشر ڈال کر، یا میں سمجھتا ہوں کہ کشمیریوں کی کہانی، کشمیریوں کی زبانی انٹرنیشنل انوائس بھیج کر کشمیر کی جو بات ہے، کشمیر کی جو دردناک کہانی ہے، وہ دنیا کے سامنے رکھی جائے، تاکہ ہر ملک چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، اس کا جو ووٹ ہے وہ جب اقوام متحدہ میں ڈلتا ہے، یو این جی اے میں جب بات ہوتی ہے، تو فقط پاکستان، چائنا، ترکی یا ملیشیا ہی کیوں بات کریں، آذربائیجان، کروئیشیا، چیکوسلوواکیا، کیوبا، اس طرح کے ممالک کیوں بات نہیں کر سکتے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں اس وقت ونس اگین یہ بہت ضروری ہے کہ ایک ڈرائیونگ سیٹ لی جائے. ایک طرف جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ بالکل ابھی آپ نے جس طرح ذکر کیا تھا عرب لیگ کا، لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ عرب لیگ کے مقابلے میں پھر اس کے بعد او آئی سی آ جاتی ہے. لیکن اس او آئی سی میں بھی ڈرائیونگ سیٹ کس کے پاس ہے؟ اگر فلسطین کا ہم ذکر کرتے ہیں اور اس فلسطین کا ذکر کرتے کرتے ہم کہیں عرب ممالک کی بات کر لیتے ہیں، پھر ہم مسلم امہ کی بات کر لیتے ہیں، ہم نیشن سٹیٹ کی حد تک کیوں رک جاتے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر اب اس وقت فلسطین کی بات کرنی ہے تو پھر فلسطین اور مقبوضہ جموں و کشمیر کو آپس میں ملانے والی چیز ہے کیا؟ فاصلہ تو نہیں ہے، بہت دور ہیں یہ دونوں ایک دوسرے سے، ان کے کلچرز بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے، لیکن ان کے اوپر قبضہ کرنے والا غاصب، ان کے اوپر قبضہ کرنے والا اوپریسر، سیٹلر کلونیلزم والا جو وہاں پہ ایک غاصب موجود ہے جو وہاں پہ سپریس کر رہا ہے، وہ دونوں ایک ہی جیسے ہیں. ایک طرف اسرائیل ہے اور دوسری طرف ہندوستان ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ان دونوں ممالک کے درمیان جو رشتہ ہے وہ لا الہ الا اللہ کا رشتہ ہے، اس کلمے کا رشتہ ہے جس نے ان تمام مسلم ممالک کو ایک دوسرے سے جوڑ کے رکھا ہے. اور اگر ان مسلم ممالک کو جوڑ کے رکھا ہے تو میں صرف اتنے ہی پہ بات ختم کرتا ہوں کہ آپ مقبوضہ جموں و کشمیر کو دیکھ لیجئے. 2 سال پہلے کی بات ہے جب ایک کشمیری نوجوان نے، غالباً اس کا نام مسعود تھا جو میرے ذہن میں ہے، گرافٹی بنائی تھی فلسطین کے حوالے سے، اور صرف اس کو نہیں بلکہ 20 اور کشمیری نوجوانوں کو ڈریکونین لاز کے تحت جیل کے اندر بھر دیا گیا تھا. مقبوضہ جموں و کشمیر، وہ حصہ جہاں 9 لاکھ بھارتی فوجی موجود ہیں، جہاں ہر وقت کسی بھی کشمیری کو گولی کھانے کا خدشہ رہتا ہی رہتا ہے، اس کے باوجود وہ فلسطین کے لیے سڑکوں پر نکل آئے تھے. تو یہ مثال ہے
یہ مثال ہے ان تمام مسلم ممالک کے لیے جو آزاد ہیں کہ چلیں کم از کم آپ ایک فون اٹھا کے ان ممالک کو کر دیجئے جن کو آپ غیر مسلم تو کہتے ہیں لیکن انہوں نے اپنے سفرا وہاں سے واپس بلا لیے ہیں. آپ ان ممالک کو فون اٹھا کے تھینک یو کر دیجئے جنہوں نے کہیں نہ کہیں اسرائیل کے خلاف بات کی ہے. آپ اکٹھے ہو کے ایک ایسی پریس کانفرنس تو کر دیں کہ بس اب سے اسرائیل کے ساتھ ہم یہ تجارتی تعلقات بالکل نہیں رکھیں گے. ان ممالک جن ممالک کا اسرائیل سے ایک تجارتی تعلق اس وقت بھی قائم ہے. سامعین مکرم، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ جس طرح جن ممالک کی ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات ختم کرنے کی، بحرین ان میں شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسلم ملکوں کی میں اگر بات کر رہا ہوں، ترکی اس کے اندر جو ہے وہ شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیگر ممالک کی بات کریں تو ساؤتھ افریقہ ہمیں اس میں نظر آتا ہے. اور سب سے پہلے اگر جس کی بولیویا ایک بڑا لاطینی امریکہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے لیکن اس نے جو ہے وہ اپنے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان کیا. اور اسی طریقے سے چاڈ، کولمبیا، یہ ملک ہمیں نظر آتے ہیں. ٹوٹل 9 ممالک ایسے ہیں، لیکن ہمیں اسی بات کی طرف بڑھنا ہے کہ عملی اقدامات اٹھانے ہوں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب 5 اگست 2019 کے اندر کشمیر کے اندر شب خون مارا گیا اور اس کی آئینی حیثیت کو ختم کیا گیا، پاکستان وہ واحد ملک تھا کہ جس نے باقاعدہ طور پر اناؤنس کر کے بھارت کے ساتھ اپنے ہر قسم کے جو سفارتی تعلقات کے ساتھ ساتھ تجارتی تعلقات کو بھی منقطع کیا. پھر ہمیں ملیشیا نظر آیا جس نے اپنے پام آئل کی جو درہ برآمد تھی اس کو ختم کرنے کا اعلان کیا. لیکن اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ آہستہ آہستہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، یہ دکھ درد سب کو ایک جیسا لگتا گیا اور وہی پرانی باتیں چلتی گئیں. لیکن وہ ساری چیزیں ہمیں نظر آئیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس سے پہلے کہ خدا نہ خواستہ کشمیر کے اندر فلسطین جیسی صورتحال پیدا ہو، مسلم ممالک کو آگے بڑھ کر اقوام متحدہ پر یہ زور دینا چاہیے کہ پہلے ہی اس معاملے کو سلجھا لیا جائے، ورنہ خدا نہ خواستہ اگر اب یہاں حالات بگڑ گئے. فلسطین کی تو چلیں صورتحال یہ ہے کہ اس کے پیچھے کوئی بیک اینڈ پہ کوئی ایسا بڑا ملک کھڑا نہیں ہے، لیکن یہاں کشمیر کے ساتھ تو پاکستان موجود ہے. ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اللہ نہ کرے کہ کوئی زیادہ ورسٹ سچویشن ہوتی ہے تو کشمیریوں کو کبھی بھی پاکستان جو ہے وہ تنہا نہیں چھوڑے گا. تو دونوں طرف پھر وہی بات آ جائے گی نیوکلیر فلیش پوائنٹ والی. پھر چائنا آپ کے ساتھ موجود ہے اور چائنا جو ہے وہ گولان کے پیچھے جو ہوا ہے پیچھے ماضی میں ہم اپنے پروگراموں میں ڈسکس کر چکے ہیں انڈیا اور بھارت چائنا کے درمیان. تو یہ تو پھر ایک صورتحال ایک عجیب طرف نکل جائے گی. جی ہاں بالکل. دیکھیے یہ بات تو سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کشمیر کی تحریک اگر آج بھی چل رہی ہے تو جہاں اس میں بہت بڑا کردار وہاں گراؤنڈ پہ رہنے والوں کا ہے، ان کی شہادتوں اور قربانیوں کا ہے، تو وہاں پہ ایک دوسرا بہت بڑا کردار کشمیر کے پیچھے کھڑے ہوئے پاکستان کا ہے. اور پاکستان نے اس کی قیمت چکائی ہے، کہیں کلبھوشن یادیو کی صورت میں چکائی ہے اور کہیں پہ ان 70,000 سے زائد شہداء کی صورت میں چکائی ہے جو پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں مسجدوں میں امام بارگاہوں تک میں شہید کر دیے گئے تھے. اس میں شک نہیں ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر کی تحریک جو آج گزشتہ 70 سال سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے، کئی دفعہ کئی ہچکولے کھائے، کئی دفعہ پالیسیوں میں رد و بدل بھی ہوتا رہا، لیکن پاکستانی عوام کی محبت، ریاست پاکستان کی ایک غیر متزلزل کشمیریوں کی حمایت وہ کبھی بھی کم نہیں ہوئی، کبھی بھی بدلی نہیں تھی. تو اس میں شک نہیں ہے کہ پاکستان تو بلا شبہ ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ رہا ہے. شکایتیں ہو سکتی ہیں اور شکایتیں اپنوں سے ہی کی جاتی ہیں، لیکن محبت ہوتی ہے تو شکایت ہوتی ہے. دوسری طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہوں، ہم جب بات کرتے ہیں کہ صرف مسلم امہ یا مسلم ممالک جو ہیں ان کو اس حوالے سے تھوڑا سا جگایا جائے، ان کو اس حوالے سے اٹھایا جائے، تو میں تھوڑا سا آپ کو 2016 کی طرف لے کے جاؤں گا جب پیلٹ گنز کی بات ہوئی تھی، جب برہان مظفر وانی کی شہادت کی بات ہوئی تھی. تو اس ٹائم پہ جو نیو یارک ٹائمز تھا، واشنگٹن پوسٹ تھا اور اسی طرح کے جو باقی جرائد تھے جو یورپ اور امریکہ سے شائع ہوتے تھے، ان تمام نے کشمیر کی بہت بات کی تھی. اس ٹائم پہ کانگریسنل ہیئرنگز بھی ہوئی تھیں اور کشمیر ہی کے حوالے سے ہوئی تھیں. اور 2019 کے بعد سے بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کو انٹرنیشنل میڈیا نے بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا تھا. یہ بھی حقیقت ہے کہ جہاں ہم مسلم امہ اور مسلم ممالک کے میڈیا کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ شاید کشمیر کو اس طرح سے جگہ نہیں ملی جس طرح سے مغربی ممالک کے اندر کشمیر کو جگہ ملی تھی. تو ہمیں جہاں ایک طرف مسلم ممالک کی طرف ڈیفینیٹلی دیکھنا ہے، ایک ایسا بلاک بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ ہم کشمیر کی بات کریں تو پاکستان کی آواز
اکیلی آواز، تنہا آواز نہ ہو، لیکن دوسری طرف ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ وہ مغرب، وہ ویسٹ جو حیوانی حقوق تک کی بات کر لیتا ہے، جو ایک کتا جو ہے اس کے مر جانے کے اوپر ایک پوری موومنٹ کھڑی کر سکتے ہیں، تو پھر 80 لاکھ سے زائد انسان جو ایک وادی میں ایک لارجسٹ اوپن ایئر پریزن کے اندر بند ہیں، ان پر کیوں بات نہیں ہو سکتی؟ سامعین مکرم، یہ یقینی طور پر ایک ایسی ستم ظریفی ہے اور بدقسمتی ہے کہ مقبوضہ جموں کشمیر دنیا کی سب سے بڑی انسانی جیل کے اندر اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 80 سے 90 لاکھ کی آبادی ہے مقبوضہ جموں کشمیر کی، اور 10 لاکھ سے زائد سرکاری سطح پر بھارتی فوجی جو ہیں وہ وہاں پہ تعینات ہیں، اور نہ کشمیریوں کو ان کی آزادی کے مطابق زندگی جینے کا حق ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ان کو زندگی میں مرنے کا حق بھی ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ جب بھی کوئی کشمیری وہاں پہ شہید کر دیا جاتا ہے تو اس کے جنازوں میں شرکت کرنے نہیں دی جاتی ہے۔ جب وہاں پہ کوئی کشمیری جو ہے وہ اس کو زخمی کیا جاتا ہے تو اس کے زخموں کی عیادت کرنے کے لیے ان کو لوگوں کو جانے نہیں دیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک ایسا خطہ بن چکا ہے کرۂ ارض کے اوپر کہ جس کے اوپر انسانی حقوق کی پامالی ہو، یہ ایک عام سی بات ہے۔ خواتین کی عصمت دری ہو، بچوں کی شہادتیں ہوں، بڑوں کی، بزرگوں کی شہادتیں ہوں، انسانی حقوق کی بات ہو، تو سب سے زیادہ اگر آپ کو خطے میں کہیں نظر آتی ہے تو وہ کشمیر کا خطہ آپ کو نظر آتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، اس تمام تر صورتحال میں جب خود اقوام متحدہ بھی اس پہ بات کرتا ہے، اس کی اپنی رپورٹس موجود ہیں، پھر جس طرح آپ نے مثال دی کہ غیر ملکی جریدے اور بڑے موقر جریدے دنیا کے جو ہیں جن کو پوری دنیا میں سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ جی کشمیر کے اندر جو ہے یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، اور بھارت جو ہے وہ اس نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو جو ہے ایک ایسی جیل میں تبدیل کر دیا ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ فوج رکھنے والا خطہ بن گیا ہے، اور وہاں پہ انسانوں کو ایک آزاد ایک طرح سے جو ہے وہ ہوا کی جیل کے اندر جو ہے وہ قید کر دیا گیا ہے۔ تو سر پھر اس کا حل کون کروائے گا؟ کیا اقوام متحدہ بھی صرف باتیں ہی کرے گا، یا دنیا کے وہ ممالک جنہیں آپ موور اینڈ شیکرز کہتے ہیں وہ بھی صرف گفتگو تک ہی رہیں گے، کوئی عملی اقدامات کی طرف بڑھیں گے؟ کیا ہمارے لیے تجارت اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ اس قدر انسانیت سے آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہمیں اپنے مطلب کے لیے انسانیت کو قتل ہوتا ہوا بھی اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ دیکھیے، میں اس حوالے سے سیدہ آسیہ اندرابی جو ہیں ان کے کچھ الفاظ بیان کروں گا، کچھ مفہوم اسی طرح کا ہے، ایگزیکٹ الفاظ تو ان کے نہیں ہیں، کہ پاکستان جس قدر مضبوط ہوگا، مضبوط سے مضبوط تر پاکستان ہی کشمیریوں کی آزادی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ یہ الفاظ ان کے جیل سے ہیں، جب 2016 کے بعد انہیں اریسٹ کر لیا گیا تھا۔ دیکھیے، یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اس چھوٹے سے جملے کے اندر آپ کو بہت گہرا مطلب نظر آئے گا، اور اس کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ پاکستان کو اس قدر مضبوط کر لیتے ہیں، جب پاکستان جو ہے وہ اپنی ٹانگوں پہ اس قدر زور آور انداز سے کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر آپ کو امن کی بھیک نہیں مانگنی پڑتی۔ آپ اپنے سامنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں، اس کو میز پہ اگر بٹھاتے ہیں تو آپ کو اس سے لجاجت سے اور بھیک مانگتے ہوئے اپنے ہی حصے کے لیے مانگنا نہیں پڑتا۔ آپ اس کے سامنے کھڑے ہو کر ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریاست جموں و کشمیر کشمیریوں کی ہے، اور کشمیریوں کو اس کا حق ہے کہ وہ اپنی مرضی سے جس بھی ریاست کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، وہ پاکستان ہو یا ہندوستان ہو، اس کا حق انہیں حاصل ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے، اور یہی کشمیر کا حل بھی ہے۔ جہاں ہم گراؤنڈ کی سطح دیکھتے ہیں تو گراؤنڈ کی سطح پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے کشمیری اپنا سب کچھ دے چکے ہیں۔ جہاں وہاں کشمیری کسان اپنے سیبوں کے اوپر آزادی آزادی لکھتا ہے، اور وہیں سیب ہندوستان کی طرف ایکسپورٹ ہو جاتے ہیں، وہیں پہ ہمیں کشمیری طالب علم سڑکوں کے اوپر ایک ہاتھ میں بستہ اور دوسرے ہاتھ میں پتھر لیے بھی نظر آتا ہے۔ وہیں پہ ہمیں کشمیری طالب علم کبھی واٹس ایپ کے اوپر، کبھی سوشل میڈیا کے اوپر لکھتے ہوئے بھی نظر آتا ہے۔ وہیں پہ ہمیں اپنے پی ایچ ڈی اسکالرز پی ایچ ڈی چھوڑ کر یا پی ایچ ڈی اسکالرز بننے کے بعد بندوق ہاتھ میں اٹھا کر ہندوستان سے اپنے آزادی طلب کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ وہیں پہ ہمیں ہمارے ڈاکٹرز یہ لکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وی آر ڈاکٹرز، وی آر ہیئر ٹو سیو ہیومینٹی۔ یہ پلے کارڈز اٹھا کے رکھے تھے 2019 کے بعد سے۔ اور وہیں پہ ہمیں نظر آتے ہیں ہمارے جرنلسٹ بھی، وہ فوٹو جرنلسٹ جنہیں وہ سچائی جس کو وہ عیاں کر کے دنیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں، انہیں مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے، اور جب
ان میں سے کسی کو بھی کوئی انٹرنیشنل ایوارڈ ملتا ہے، ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ملتی ہے، تو ہندوستان ان سے ان کے پاسپورٹ ضبط کر لیتا ہے، ان کے گھروں پہ ریڈ مار دی جاتی ہے، یا پھر انہیں فہد شاہ کی طرح اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ یہ حقیقت ہے اس وقت مقبوضہ جموں و کشمیر کی۔ وہاں کے رہنے والا تو اپنا سب کچھ دے چکا ہے، وہاں کے رہنے والا قلم سے، وہاں کے رہنے والا اپنی لکھائی سے، اپنے آرٹیکل سے، وہاں کے رہنے والا بندوق کے زور سے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ وہاں پہ خود ہندوستان کی کٹھ پتلیوں کے مطابق 100، 200 یا 250 سے زائد مجاہدین نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ہندوستان تھر تھرائے رہتا ہے۔ وہاں کے رہنے والا کشمیری تو اپنی آزادی طلب کرنے کے لیے، اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے سب کچھ ہی کر رہا ہے۔ تو وقت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ہو یا کوئی اور بھی ملک ہو، فقط سیاسی، سفارتی یا اخلاقی حمایت ہی اب کافی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ جینوسائیڈ جس کا گریگری سٹینٹن پہلے ہی اعلامیہ دے چکا ہے، وقت ہے کہ کشمیریوں کی عملی مدد کی جائے۔